مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہی بڑی ہمت کا کام ہے۔ نماز کے وقت اب یہ 7 بازار ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں آئے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ مسجد میں آ جائیں نا تو مسجدوں میں جگہ نہ بچے۔ ہماری مسجدیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی سی مسجد کتنے بندوں کی جگہ ہے۔ یہ بازار اگر سارا نماز پڑھنے آ جائے تو مسجدوں میں جگہ نہ بچے۔ ہم عمل کرنا ہی بڑی ہمت کا کام ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پرفتن دور کے اندر بھی جہاں پیسے کی، کاروبار کی، مال و دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اس معاملے میں تو مقابلہ کر رہا ہے کہ کون کس سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، لیکن اس معاملے کی طرف نہیں آتا کون کس سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی بندہ آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اب مثال کے طور پہ گرمیوں کی راتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے مسجد کے لیے آنا، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، نیند کو قربان کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ سردیوں کے اندر نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر فجر اور عشاء پڑھنے کے لیے آنا، مغرب پڑھنے کے لیے آنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنی ہمت سے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی اس نماز کو خود ہی ضائع کر لیتا ہے تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ سال لگا کے 2-3 سال لگا کے بہت عالی شان محل تیار کرتا ہے، گھر بناتا ہے، پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس گھر کو گرا دیتا ہے تو اس بندے کو کوئی سمجھدار کہے گا؟ وہ احمق ہوگا نا، بے وقوف ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے عمارت بناتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسی طرح ایک مسلمان بندہ دن رات محنت کر کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، ریاضتیں بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ قیام اللیل اور تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں اسے نہیں پتہ۔ اعمال کر لینا بڑی ہمت کا کام ہے، پھر اس کے بعد ان اعمال کو محفوظ رکھنا، سلامت رکھنا، یہ اس سے بھی بڑی ہمت کا کام ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے جتنے عمل اس نے کیے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ جو اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں وہ جب اس دنیا سے جائے وہ سارے باقی اور سلامت اور محفوظ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو اعمال کرتا جائے اور ساتھ ساتھ ان کو مٹاتا بھی جائے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یا پھر قبول ہی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے شرک۔ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ انبیاء کا نام لیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 انبیاء کا تذکرہ کر کے اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا، ایک آیت چھوڑ کے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ سارے انبیاء بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ یہ 18 انبیاء کا تو نام لے کے ذکر کیا نا، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے آنے والے ہر ایک پیغمبر کی طرف بھی وحی کی ہے۔ وہ کیا وحی کی تھی؟ جو ہر نبی کی طرف وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب 2 جگہ ہر نبی کو یہ وحی ہوئی ہے،
حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر پیغمبر کو یہ بتایا گیا ہے کہ شرک کرو گے تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو شرک نہیں کر سکتا، نبی اللہ نے چنا ہے، چنیدہ بندہ ہے، اور نبی تو شرک نہیں کر سکتا، اللہ کو بھی علم ہے نہیں کر سکتا، پھر وحی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر نبی کو بتانے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مقصد واضح ہے کہ ان کو بتانے کا، وحی کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی امت کو بتایا جائے، امت کو سمجھایا جائے کہ جب نبی شرک کرے گا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال تو بالاولیٰ ضائع ہو جائیں گے۔ نبی شرک نہیں کر سکتا، بیان کرنے کا، آیت نازل کرنے کا مقصد ہمیں سمجھانا ہے کہ شرک کرنے سے سارے کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے پھریں، کیونکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اس شرک کے ساتھ تو اللہ کی مسجد کی آباد کاری بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان کے تو سارے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، ساتھ چاہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی آباد کرتے ہیں، بیت اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ شرک ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ کفر بھی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، ایمان لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، ایسے بندے کے بھی سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے شرک اور کفر، اور پھر جو مرتد ہوتا ہے، جو دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرہ، کہ جو مرتد ہوتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر اصلی سے بھی بدتر ہے، برا ہے، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر، کہ وہ دین کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، قریب آتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بندے کی سزا بھی یہ ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آتا تو واجب القتل ہے، کیونکہ وہ دین کا باغی ہے۔ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، وہ اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے، اس کی سزا ہے اور یہ سزا کا مستحق ہے۔ تو ارتداد کی وجہ سے بھی مرتد ہونے والا بھی اپنے سارے اعمال پر پانی پھیر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ، اور اسی طرح دیکھیں شرک اور کفر جو ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے پیغمبر، ابن جدعان جو ہے کان فی الجاہلیت یصل الرحم، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، وہ یطعم المساکین۔ ابن جدعان یعنی عبداللہ بن جدعان اس بندے کا نام تھا، جاہلیت میں بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، بڑی صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اس کی صلہ رحمی اسے فائدہ دے گی؟ کیا اس کا خرچ کرنا اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری سارے گناہوں کو، میری ساری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ نیکیاں تو کرتا تھا لیکن آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا، جب اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا گیا، ضائع کر دیا گیا۔ تو یہ کفر اور یہ شرک اور یہ ارتداد، یہ تو بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں نا۔ جب ان وجوہات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے بنیادی وجوہات اور بڑی وجوہات تو یہی ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنا بھی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں، جو برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، کفر، شرک اور ارتداد، یہ تو بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں نا، یہ تو اسلام سے ہی انسان کو خارج کر دیتی ہیں، اعمال تو ساتھ ضائع ہونے ہی ہیں۔
اس کے بعد جو ہمارے اندر آج کل برائیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے نیک اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے نماز عصر کو چھوڑنا، نماز عصر کو ترک۔ باقی نمازیں پڑھنا بھی اہم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، نہیں پڑھتے محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ لازم اور فرض ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور خاص فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، آپ نے فرمایا جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ، جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز اس کی فوت ہو گئی، اس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس کا مال اور اس کی آل اولاد ہلاک ہو گئی۔ کیا مطلب کہ اتنا بڑا خسارہ تب بھی نہ ہوتا کہ اگر اس کا مال اور اس کی اولاد ہلاک ہو جاتی، اتنا خسارہ نہ ہوتا جتنا خسارہ اسے تب ہوا ہے جب اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ساری نمازوں کی اہمیت اور حکم تو عمومی ہے نا، سب نمازوں کے لیے ہے، لیکن عصر کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ رب العزت نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ تو یہ بات اور یہ آیات اور یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بندہ دیکھیں اس نے فجر پڑھی، اس نے ظہر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عصر نہ پڑھی، تو باقی چار جو پڑھی ہیں اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ، ان کا کیا بنے گا؟ فقد حبط عمل، اس کے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، اس کے عمل ضائع ہو گئے، اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ اگر عمل ضائع ہو گئے، اس نے عصر نہیں پڑھی یا اسے پتہ ہے کہ میں عصر نہیں پڑھ سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب عشاء بھی نہ پڑھے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر ظہر بھی نہ پڑھے؟ وہ یہ سوچ کے بیٹھ جائے میں نے عصر تو نہیں پڑھی، اب میرے عمل تو ضائع ہو چکے، تو اب کیا میں مغرب اور عشاء بھی چھوڑ دوں کیونکہ قبول تو ہونی نہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے، اس کی بھی وضاحت کروں گا کیونکہ سارے اعمال پہ یہ سوال اٹھتا ہے۔ بہرحال ابھی فی الحال یہ بات سمجھے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث، یعنی کہ جیسے عمل جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، کسی جادوگر کے پاس جائے، جا کے اس سے سوال کرے، اس سے پوچھے، ماضی کا پوچھے، مستقبل کا پوچھے، اپنے معاملات پوچھے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی چوری ہوگی فلاں بندے سے جا کے پوچھتے ہیں، وہ ایسے ویسے طریقے لگاتا ہے، ستاروں کا علم ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہی تو نجومی اور کاہن ہے، یہی تو جنوں کی مدد سے کام کرنے والا ہے، اور یہی تو شیطانوں کے پیچھے چلنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، بس سوال کرتا ہے، بس پوچھتا ہے، پوچھنے کی وجہ سے لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کی نماز، اور یہ تو پوچھنے کی بات ہے نا۔ آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ کاہن کے پاس جا کے سوال کرے، بات پوچھے، پھر اس کی بات کی تصدیق بھی کر دے، کہے تو نے سچ کہا ہے، جو تو بتا رہا ہے وہ سچ ہے، اگر وہ تصدیق کر دے گا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی نجومی اور کاہن کے بعد۔ دکانیں ہوتی ہیں، سر عام ہوتی ہیں، باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے چور کو پکڑو اور اپنے محبوب کو قدموں میں لے کے آؤ، اور طرح طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، 40 دن میں یہ ہو جائے گا، 10 دن میں یہ ہو جائے گا، ہمارے پاس آؤ، مستقبل ہم بتائیں گے، ہاتھ ہم دیکھیں گے، لکیریں ہم بتائیں گے، اپنی قسمت آزمائیں، ہمارے پاس آئیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہانت ہیں، اور یہ نجومیوں کے کام ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر نماز پڑھی، اور جب صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس بندے نے یہ کہا ہے نا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ مؤمن بی وکافر بالکوكب، رات کو بارش ہوئی تھی، جس نے یہ کہا کہ بارش برسائی ہے اللہ نے، اس نے اللہ پر ایمان لے کے آیا ہے وہ، اور ستارے کا اس نے انکار کیا ہے، ستارے کا اس نے کفر کیا ہے۔ اور جس بندے نے یہ کہا ہے کہ بنوع کذا و کذا، بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے، تو اس نے کافر بی و مؤمن بالکوكب، اس نے میرا کفر کیا ہے، وہ ستارے پہ ایمان لے کے آیا ہے۔ یعنی ستاروں کو یہ سمجھنا کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں فرق پڑتا ہے، ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے میرے معاملات درست اور خراب ہوتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ ستاروں پر ایمان ہے، ایمان یہ ہے کرنے والا، معاملات کی اصلاح کرنے والا، معاملات کو درست کرنے والا، رزق دینے والا، ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ستارے کچھ نہیں کر سکتے، ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں، کائنات میں کسی چیز کی کوئی تاثیر نہیں، جس کی تاثیر ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ جادو میں ہے تاثیر، لیکن جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ نہ چاہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہے، یہی ہمارا ایمان۔ اب دیکھیں اس بندے کی بھی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اب یہ بندہ کہے کہ میری تو 40 دن کی قبول نہیں ہونی تو میں پڑھتا ہی نہیں، آسان حل کیا ہے کہ میں پڑھتا ہی نہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اس کا جواب انشاءاللہ میں دیتا ہوں۔ اسی طرح تیسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب جو ہے نا وہ خباثتوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے، اور فرمایا فمن شربھا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو، اس کی بھی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس قدر بدترین اور بری چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے شراب کی وجہ سے 9 چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 9 چیزوں پر۔ فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وباعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، 9 چیزوں کا فرمایا کہ جو شراب ہے نا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو لے کے آتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی لعنت کا شکار ہے، اور جس کے لیے لے کے جائی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی شراب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز جو ہے وہ ملعون ہو جاتی ہے، اور جو اس کا ایک گھونٹ پی لے 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ کس قدر بدترین چیز ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک نماز 40 دن کی نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، شراب کا گھونٹ پی لیا یا کاہن کے پاس چلے گئے تو ہماری یا عصر کی نماز چھوڑ دی، ہمارے عمل ضائع ہو گئے۔ لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عمل ہم کریں گے؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں، قبول تو ہونا نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور نماز پھر بھی پڑھنا واجب ہے، نماز پھر بھی واجب ہے۔ ایک بندے نے عصر کی نماز چھوڑی، اب وہ یہ کہے کہ میرے عمل تو ضائع ہو گئے، میں اب مغرب نہ پڑھوں کوئی بات نہیں، عصر نہ پڑھوں، عشاء نہ پڑھوں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز پھر بھی واجب ہے، نماز کا جو واجب ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، ہاں اس نماز کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اگر وہ پڑھتا بھی نہیں نا تو پلس 2 کام ہو جائیں گے، ایک تو اس کی قبول نہیں ہونی تھی، اور دوسرا اس پہ جو فرض تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ ایک تو اس کی قبول نہیں ہے، اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، اور دوسرا وہ پڑھتا بھی نہیں ہے، جب پڑھے گا نہیں تو وہ اجر و ثواب تو سے تو پہلے ہی محروم ہے، پھر اپنے فرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ جواب دہ ہوگا، اس سے سوال ہوگا کہ بھئی تجھ پہ یہ فرض تھی تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ اجر و ثواب تو ضائع ہوا ہے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اس کی تنبیہ کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے روزے کے بارے میں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، جس بندے نے دھوکہ دینا نہیں چھوڑنا،
اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب کوئی بندہ کہے کہ یار جھوٹ تو میں بول ہی لیتا ہوں، تو چلو روزہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، میرے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بات، یہ مفہوم اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ روزہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر وہ روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، اس کے اجر و ثواب سے تو محروم ہوگا، لیکن روزہ ساقط نہیں ہوگا، روزہ اس پہ واجب رہے گا، نماز اس پہ واجب رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی عصر کی نماز چھوڑتا ہے، وہ مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ اللہ اگر گناہ کی وجہ سے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ توبہ کی وجہ سے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ہمیں یہ نا امیدی دلا دے کہ تمہاری قبول تو ہونی نہیں، تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ اس لیے یہ نظریہ اور یہ فکر اور سوچ یہ انتہائی غلط ہے۔ نماز فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، اجر و ثواب اس کا ضائع ہوگا اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے، اس کی اپنی بد عملی کی وجہ سے۔ تو یہ وہ تین باتیں جو میں نے اس سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے نیکی کو ضائع کرنے والی، نیکی کے متصل بعد یا نیکی کے کچھ عرصہ بعد، وہ ہے احسان جتلانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ صدقے کا ذکر کر کے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اپنے صدقے کو احسان جتلا کے ضائع نہ کرو۔ صدقہ دے دیا، خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، خرچ کرنے کے بعد ایک وقت گزرا، اب وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی لکھ دیا گیا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے، وہ بڑھتا بڑھتا 700 گنا اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اگر اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال عرصہ گزرا، وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہی غریب جس پر اس نے صدقہ کیا تھا، ایک وقت آیا اس کے سامنے آ گیا، اس کا مخالف بن گیا، کوئی اختلافات ہوئے، ذاتی رنجشیں، معاملات بن جاتے ہیں، تو یہ ساری باتیں چھوڑ کے اسے فوراً تانا دیتا ہے تو وہی ہے نا جس کو میں نے فلاں موقع پہ اتنے پیسے دیے تھے، میں تجھے پیسے نہ دیتا تیرا کیا بنتا، میں تیری مدد نہ کرتا تو کہاں جاتا۔ یہ خدا بننے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ غریبوں پر خرچ بھی کرو۔ اگر غریب کو دیا ہے تو وہ تیرا نہیں تھا، وہ غریب کا تھا۔ اگر خرچ کیا ہے تو وہ تیرے لیے نہیں لکھا ہوا تھا کہ تو نے اس کو کھانا ہے، وہ غریب نے کھانا تھا، وہ اس کی جیب میں چلا گیا، وہ تو نے دے دیا۔ اب اگر دے دیا ہے تو احسان جتلانے کا کیا فائدہ؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو احسان جتلاتا ہے نا، خرچ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹان ہوتی ہے نا، چٹان، صاف ستھری چٹان، پتھر، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، ایسے جمی ہوئی ہو مٹی اس کے اوپر پڑی ہے، وہ اس کی نیکی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب یہ احسان جتلاتا ہے تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، تیز بارش، وہ مٹی ساری دھل جاتی ہے اور ساری چٹان جو ہے صاف ہو جاتی ہے۔ وہ مٹی جو ہے وہ اس کے نیک اعمال تھے، چٹان کے اوپر تھے، لیکن جب اس نے احسان کو جتلایا، دکھلاوا کیا، لوگوں کے اندر اعلان کیا میں نے یہ کر دیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، جب یہ احسان جتلاتا ہے تو وہ مٹی، وہ اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اور یہ کچھ چھوٹا گناہ نہیں ہے احسان کر کے جتلانا، اگر جتلانا ہی تھا تو کرتے ہی نہ، احسان کرتے ہی نہ، احسان کر کے جتلا رہے ہو، کتنا بڑا گناہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 4 باتیں کی، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ 3 بات۔ چوتھی بات وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان 3 بندوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ کون سے 3 بندے ہیں؟ المسبل، وہ جو اپنے کپڑوں کو زمین پر لٹکاتا ہے، اپنے ازار بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تکبر کرتا ہے، پہلا وہ بندہ۔ المنان، دوسرا وہ بندہ جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ المسبل والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، وہ بندہ بھی ایسا ہے کہ جو 4 وعیدیں ہیں یہ اس کے لیے۔
اور تیسرا بندہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچتا ہے، چیزیں فروخت کرتا ہے، قسم اٹھاتے ہوئے دریغ نہیں کرتا، تھوڑے سے منافع کے لیے اپنے حلال پیسوں میں حرام کی آمیزش کر لیتا ہے، اس حرام ملاوٹ کی وجہ سے پیسے سے جو برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور ان 4 وعیدوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ 4 باتیں ان 3 بندوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر کوئی ایسا وصف ہے، ہم اپنی چادر کو کپڑوں کو لٹکائیں، تکبر کریں، ہم احسان کر کے جتلائیں، ہم جو ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچیں، اللہ کی پناہ ہے ان کاموں، یہ اس قدر برے اعمال ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احسان کر کے اگر آپ نے جتلا دیا نا تو سمجھ لو آپ کی نیکی کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ کام ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے نیک اعمال یا ہمارے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکاری بہت بڑی چیز ہے، ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا، ایسے بندے کے بھی نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری اصل میں ہوتی کیا ہے؟ ریاکاری دکھلاوا ہم نے ترجمہ معنی تو سن رکھا ہے۔ ریاکاری مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ عام طور پہ جو سجدہ ہے وہ فرض کریں 5 سیکنڈ کا کرتے ہیں، 5 سیکنڈ آپ سجدے میں رہتے ہیں، 10 سیکنڈ سجدے میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی بندہ آیا ہے، کوئی بڑا، کوئی بزرگ یا کوئی آپ کے جاننے والا، وہ آ گیا ہے، وہ پاس بیٹھ گیا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یا آپ نے محسوس کیا وہ دیکھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ وہ جو 10 سیکنڈ کا سجدہ تھا نا وہ 15 سیکنڈ کا ہو گیا۔ وہ اوپر والے جو 5 سیکنڈ ہیں وہ آپ نے کس لیے لگائے؟ کس کے لیے لگائے؟ کس لیے سجدے کو لمبا کیا؟ وہ جو طوالت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، دکھانے کے لیے ہے، تو یہی ریاکاری ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے نا تم پر وہ ریاکاری کا ہے، وہ شرک اصغر کا ہے۔ اور جو لوگوں کو دکھا کے اعمال کرتے ہیں نا، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اذهبوا الى الذین تراؤون، ان سے کہا جائے گا جاؤ ان سے جا کے اپنے اعمال کا بدلہ لو جن کو دنیا کے اندر تم دکھایا کرتے تھے۔ فہل عندہم جزاء، اور جاؤ دیکھو ان کے پاس کوئی تمہیں بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، جن کو دکھایا تھا دکھا دیا۔ قیامت کا دن ہوگا نا، ساری کل امت جاسیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ اللہ کے دربار میں 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے رجل جمع القرآن، ورجل قتل فی سبیل اللہ، ورجل کثیر المال۔ 3 بندے آئیں گے، سب سے پہلا قرآن کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، قرآن کا قاری اور عالم، اور دوسرا بندہ وہ آئے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، تیسرا بندہ وہ آئے گا جو بہت زیادہ مال کو خرچ کرتا تھا۔ اب اللہ رب العزت سوال کریں گے قرآن کے قاری سے، بتا تجھے قرآن میں نے سکھایا تھا، تو نے قرآن سیکھ کے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کنت اقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اے اللہ میں نے قرآن کو دن رات پڑھا ہے، دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن پر عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت وتقول له الملائکۃ کذبت، اللہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نیتوں کا، دلوں کا بھید، دلوں کے راز، نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بل اردت ان یقال لک ان فلانا قارئ، تو قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، قد قیل ذالک، تجھے کہہ دیا گیا، قاری کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ دوسرا بندہ جسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا وہ بھی آئے گا، پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں تو تیرے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں گے کذبت وتقول له الملائکۃ کذبت، فرشتے بھی کہیں گے، اللہ بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بل اردت ان یقال، تیرا ارادہ تھا لوگ کہیں
فلان جریء، فلاں بہت بہادر ہے، فلاں تو لڑتا لڑتا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، فقد قیل ذالک، تجھے کہہ دیا گیا اب تیرے لیے کچھ نہیں۔ تیسرا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا وہ بھی آئے گا، وہ کہ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے تجھے مال دیا تھا، تجھے وسعتیں دی تھی، تجھے فراوانیاں دی تھی، بتا کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا میں صدقہ کرتا رہا، میں صلہ رحمی کرتا رہا، میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہا۔ فیقول اللہ کذبت وتقول الملائکۃ کذبت بل اردت ان یقال، اللہ رب العزت کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے فلان جواد، فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا خرچ کرنے والا ہے، فقد قیل ذالک، تجھے کہہ دیا گیا، تیرا بدلہ مل گیا، اب تیرے لیے کچھ نہیں۔ یہ تین بندے وہ ہیں جو عمل تو کرتے تھے، وہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن ساری ضائع ہو گئیں۔ وہ صدقہ کرنے والا تھا، خرچ کرنا، صدقہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، وہ نیکیاں مسلسل بڑھتی جاتی ہیں، لیکن ریاکاری کرنے والا تھا، لوگوں کو دکھا کے خرچ کرنے والا تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونا کتنا بڑا اور محبوب عمل ہے، شہید کا خطرہ زمین پہ گرے، سارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن یہ ریاکاری کے لیے شہید ہوا تھا۔ یہ ریاکاری اتنا برا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے 3 اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور صرف ضائع ہی نہیں ہوں گے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک الثلاثۃ اول خلق تسعر بهم النار یوم القیامہ، یہ 3 بندے وہ ہیں کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ 3 بندے وہ بدقسمت ہیں کہ عمل تو کر رہے تھے لیکن ریاکاری بھی کر رہے تھے، نیک اعمال تو بڑے کیے لیکن ریاکاری نہیں چھوڑی۔ پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ جن کو دکھاتے رہے ہو نا ان سے جا کے بدلہ لو۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، 3 دفعہ، اس سختی کی وجہ سے، اس کے الفاظ اور اس کے معنی اور مفاہیم کی وجہ سے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، بیان کرنے لگے نہیں بیان کی گئی، بے ہوش ہو گئے، پھر بیان کرنے لگے، پھر 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آئے تو یہ حدیث بیان کی کس قدر خطرناک بات ہے کہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی خرچ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، لیکن کیا ہوا؟ ملا کچھ بھی نہیں، ہر چیز ضائع ہو گئی، ہر چیز پر پانی پھر گیا، وجہ اور سبب ایک ہی تھا، وہ ریاکاری تھی۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دن رات محنت اور مشقت کر کے نیک اعمال کرتے رہیں، ساتھ کوئی ایسی برائی اور ایسا برا کام شامل ہو جائے کہ وہ ہماری نیکیوں پر پانی پھیر دے، تو اس بات سے ہمیں بڑی جو ہے وہ ہوشیار رہنا پڑے گا اور بڑا متنبہ رہنا پڑے گا۔ اور ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ سے کیا سوال کیا؟ اے میرے صحابہ من المفلس، اے میرے صحابہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنے اندازے کے مطابق جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس مال و سامان، ساز و سامان نہیں ہے، پیسہ اور دولت نہیں، وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، آپ نے فرمایا مفلس میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، 4 باتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب آئے گا نیکیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، پہلی صف کا نمازی بھی تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھایا ہوگا، اور اسی طرح کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یہ 4 کام اس نے کیے ہوں گے،
اللہ کے دربار میں کیا ہوگا، ایک طرف اسے کھڑا کر لیا جائے گا، دوسری طرف مظلوموں کو کھڑا کر لیا جائے گا، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنی اس کی نیکیاں لے کر، وہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آیا تھا نا، وہ جو نمازیں پڑھتا رہا، محنتیں اور مشقتیں کر کے عبادتیں کرتا رہا، وہ ساری مشقتیں محنتیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں اٹھا کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، مظلوم ابھی بھی باقی ہوں گے، جن پر ظلم کرتا رہا وہ ابھی بھی موجود ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا، ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کے اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں۔ اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آیا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ ان کاموں کی وجہ سے میری نیکیاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا کیا ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو لاس ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، ویسے ہی اس کی نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا، من کانت عنده مظلمہ لاخیہ فی عرضہ، آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر کسی بھائی کا کوئی نقصان کیا ہے نا، کوئی عزت پر حملہ کیا ہے، کوئی عزت اچھالی ہے، کوئی اس کو گالی دی ہے، ظلم کیا ہے، دنیا کے اندر ہی صلح صفائی کر لے، معافی تلافی کر لے، قیامت کے دن نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے، دنیا کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کچھ پیسے دے کے، لے دے کے معافی تلافی کر سکتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے لے لو، مجھے معاف کر دو، لیکن قیامت کے دن پیسے نہیں ہوں گے، وہ مفلس ہوگا، اسے نیکیاں دینی پڑیں گی، جب نیکیاں دے گا تو بالکل خالی ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیز اور یہ اخلاق، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ ان ساری چیزوں کو اخلاق سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو بد اخلاق ہے نا، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے برے ارادوں سے، خیالات سے اور تجسس اور لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرنا، غیبت اور چغلیاں، کوئی اس کی زبان سے، ہاتھ سے سلامت نہیں، وہ اپنی نیکیاں کس کے لیے کر رہا ہے؟ جو بندہ یہ سارے کام کر رہا ہے، وہ اپنی نیکیاں کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، وہ ان لوگوں کو دے کے جائے گا جن کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں کہ ہم نیک اعمال کرتے ہوں اور ان کاموں میں سے کوئی کام بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی ہماری نہیں، وہ نیکی کسی اور کی ہے، یا وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔